دیکھیں میں ایک چیز پہلے ذرا عرض کر دوں، کیونکہ یہ ایک نئی چلانے کی کوشش کی ہے مسلم لیگ نواز نے، اور جو نون نے یہ کیا ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے کہ جی ایک نوٹیفیکیشن کریں گے اور چیف جسٹس کو ہٹا دیں گے۔ ایک نوٹیفیکیشن کی مار ہے چیف جسٹس آف پاکستان، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایگزیکٹو اتھارٹی ہیں، ہم انتظامیہ ہیں، اور ہم کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان ان دا ایئر 2008 ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے بحال ہوئے تھے، اس لیے ان کو ایک نوٹیفیکیشن، اس نوٹیفیکیشن کو ہم نے وڈرا کر لیں اور یہ معاملہ چیف جسٹس فارغ ہو جائیں گے۔ اب ان کو مجھے نہیں سمجھ آتی کس طرح سمجھائیں گے یہ مسلم لیگ نواز ہے، اور یہ ایسی شوشے چھوڑتے ہیں۔ چیف جسٹس اور دیگر جج جو بحال ہوئے تھے، ان سب ججوں کو 3 اگست 2007 کو گرفتار کر لیا گیا تھا، ایمرجنسی لگا دی گئی تھی، اور ان سب ججوں کو ہاؤس اریسٹ کر دیا۔ یہ پھر بحال، ہاؤس اریسٹ سے پہلے آزاد ہوئے، پھر بحال ہوئے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے یہ بحال ہوئے جب یہ انہوں نے کام دوبارہ شروع کیا۔ یہ بالکل غلط فہمی ہے۔ ہرگز اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے عمر عطیہ بندیال چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری اور دوبارہ تقرری عمل میں نہیں آئی۔ سپریم کورٹ ان کی جو ری انسٹیٹمنٹ ہے، پہلے ان کی جو ریموول تھا، ان کا ریموول فرام آفس 3 نومبر 2007 کو، وہ اور پھر ان کا جو ری انسٹیٹمنٹ ہے، یہ ویلیڈیٹ ہوئے ہیں، ان کو آئینی اور قانونی قرار دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور کہاں کیا ہے وہ اس مقدمے کا عنوان ہے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ورسز دا فیڈرل گورنمنٹ۔ اس کا فیصلہ 31 جولائی 2009 کو آیا۔ 31 جولائی 2009 سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ورسز دا فیڈریشن ایک ڈیٹیل جج، اور اس جج میں اس بینچ پہ 11 جج بیٹھے، 9 یا 11 ہیں۔ بالکل غلط ہے ان کا ضرورت نہ ہے، اور کسی چیف جسٹس کو تھرو اے نوٹیفیکیشن، سمپل نوٹیفیکیشن ریموو نہیں کیا جا سکتا۔ کیا گیا تک، اور دال بندین سے لے کے باغے تک یہ اٹھیں گے اور اپنے چیف جسٹس کو ڈیفینڈ کریں۔ جو سب یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ میں ججز کی واضح تقسیم دکھائی دے رہی ہے، تو اس پہ کیا کہیں؟ یہ بڑی دکھ کی بات ہے، یہ جو سپریم کورٹ میں تقسیم ہے، بڑی، مجھے تو اس میں بڑا دکھ آتا ہے، اور بڑا، یہ کتنی اچھی انسٹیٹیوشن ہے، اور فی الوقت ہمیں اپنے ماحول میں دیکھنا چاہیے۔ سپریم کورٹ میں خامیاں بہت ہیں، میں کوئی ان کا وکیل نہیں ہوں کہ ان کو ڈیفینڈ کرتا، پھر خامیاں عدالتی نظام میں بھی ہیں، خامیاں ججوں کی اپوائنٹمنٹ کے طریقے سے بھی ہیں، خامیاں ان میں ججوں کی مراعات اور جو ان کو پریولیجز اور کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز دی جاتی ہیں کہ ان کو
کوئی دیکھ نہیں سکتا، پوچھ نہیں سکتا. نون لیگ کو اس پہ واضح کہ اگر تو سپریم کورٹ کے اندر جھگڑا ہے اس کو ریزالو نہ کرے، وہ ججوں کا معاملہ اگینسٹ دا چیف جسٹس ہے، اس میں بھی جائز مطالبات ہیں، لیکن وہ ججوں کا اور جج بھی سوچتے ہیں یہ ہمارا اپنا معاملہ. یہ ان کو نون لیگ والوں کو اطلاع ہی نہیں کہ سب جج ایک ہو جاتے ہیں. اب جب اس معاملے پہ آج کی جو یہ اس وقت ایک چیز ثابت ہو گئی ہے. ثابت کیا ہوا ہے کہ اگر آپ سپریم کورٹ کے جج ہیں تو 24 گھنٹے آپ کے ساس کی، آپ کے سسر کے، آپ کے دادا کے، آپ کے پڑ دادا کے، پڑ نانی کے، آپ کے بچوں کے، آپ کے پوتوں کے، پوتیوں کے، نواسیوں کے، آپ کے بھانجوں بھتیجوں کے. غرض یہ کہ کم از کم 50 آدمی کا دائرہ اس جج سے یہ یوں ہی تو نہیں نکلا کہ ساس نے فون کیا آئی بی کو میں یہ کہنے لگی ہوں اور آپ ٹیپنگ کرو. انہوں نے سارا دن رینڈم ٹیپنگ کی، 24 گھنٹے. اب یہ جو بیچ میں ساس صاحبہ نے کی ہے اپنی ایک سہیلی سے بات، ایک گھریلو سی بات ہو رہی ہے، کوئی اس میں کرپشن کا ایلیمنٹ نہیں ہے، اور وہ دو سہیلیاں جس سے بیویاں بات کرتی ہیں اس سے وہ بات کر رہی ہیں بے تکلفی سے. یہ کیا بات ہے کہ یہ سارے ہتھیار نون کے لیے بنتے ہیں. آڈیو ٹیپنگ ہوتی ہے، بچا دیتے نون والے پیش کرتے ہیں. یہ نون کا تو ایک پوری ٹریڈیشن ہے، اور مریم بی بی نے خود کہا کہ میرے پاس بہت سی اور ٹیپیں ہیں. سو آپ ذرا ہوشیار ہو کے ہوشیار ہو کے تو پتہ نہیں انہیں اس کی لائبریری میں کس کس کی ٹیپ ہے. شاہد خاقان عباسی نے 20 ارب یہ تو گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، یہ تو بہت ہی، اس میں تو کوئی نون لیگ بھی چیلنج نہیں کر سکتی. وہ سابق وزیر اعظم ہے، ان کی عام وزیر بھی نہیں، سابق وزیر اعظم ہے. اب کوئی سابق وزیر اعظم ہی آ کے اس کو کانٹراڈکٹ کرے، نواز شریف کرے، اس نے ابھی تک بات ہی نہیں کی. نواز شریف نے بھی اس کو تسلیم کر لیا. آپ دیکھیں جو آڈیو ٹیپ نکلی تھی ان کی ریکارڈنگ ہوئی، اور شہباز شریف بات کر رہے ہیں ملک قیوم جو جج سے ہائی کورٹ کے، یا وہ کر رہے ہیں وہ جو ان کے اعتصاب الرحمان تھے، سیف الرحمان، وہ عادت پڑ گئی اعتصاب الرحمان کے. سیف الرحمان اس کی جو ویڈیو، اس کی جو آڈیو تھی، شہباز شریف کی آڈیو، سیف الرحمان کی آڈیو، یہ ان کی ایک اور صاحب تھے جسٹس قیوم کی آڈیو، جسٹس راشد عزیز، چیف جسٹس راشد عزیز کی آڈیو، آج تک انہوں نے ڈینائی نہیں کیا. 18 سال ہو گئے انہوں نے ڈینائی نہیں کیا، اور ہزارہ بار وہ میڈیا پہ چل چکے، ہزارہ بار. تو یہ اب اس کو نہیں ڈینائی کر رہا ہے. نواز شریف نے تو نہیں ڈینائی کیا شاہد خاقان عباسی کا یہ دعویٰ کہ 20 ارب روپے یہ کھا گئے ہیں نگران حکومت. جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ ججوں کے یہ سمجھتے خلیج پڑ گئی ہے اور ہم اس کا ایڈوانٹیج لیں. یہ کیا بات ہے کہ نواز شریف کی جب حکومت ہوتی ہے تو جج جوڈیشری میں آپس میں ایک جنگ شروع ہو جاتی. 1997 میں نواز شریف چیف منسٹر تھا،
اس نے حملہ بھی کیا سپریم کورٹ پہ اور بغاوت ہو گئی. اب یہ پھر بغاوت کر رہے پر یہ ایک محسوس نہیں کر رہے. ان کو ایک سمجھ نہیں آئی کہ جج جو ہے اس وقت تو ان ججوں کے بارے میں اچھا صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ساس بہو کی جو آڈیو چل رہی ہے، ساس نثار صاحب کے بیٹے کی بھی آڈیو چل رہی ہے، جو آڈیو کا سلسلہ نکلا، اس کی کانسٹیٹیوشنل حیثیت کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشنل حیثیت جب تک ان کو خود جس نے ریکارڈنگ کی ہے خود وہ آ کے پیش ہو گئے. جس طرح آپ فوٹوگراف کو عدالت میں پیش کرتے ہیں. اب آرٹیکل 164 جو قانون شہادت کا آیا اس میں یہ نیو ایڈز فار ایویڈنس، نئی جو سہولتیں دریافت ہو گئی یا ایجاد ہو گئی ہیں ان کو کرنے کا طریقہ وہی ہے کہ وہ آئے جس نے ٹیپ ریکارڈنگ کی وہ کہہ جی یہ ٹیپ ریکارڈنگ میں نے کی تھی، یہ اوریجنل ہے، یہ آپ کے سامنے عدالت میں پیش کی گئی ہے، ان میں کوئی فرق نہیں، کوئی کٹ و بریت نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا اور یہ پرفیکٹ، اور پھر اس کی جرا بھی ہو. اب اس سے پہلے یہ بالکل ان ایڈمیسیبل ہے. کیوں ان ایڈمیسیبل ہے؟ آپ نے دیکھا ثاقب نثار کی، جسٹس ثاقب نثار کی انہوں نے پہلے بھی ایک آڈیو نکالی تھی. وہ گلگت بلتستان میں بیٹھا ہوئے اپنے رجسٹرار سے کہہ رہے ہیں کہ اس جج کو کہو جا کے کہ فلاں کیس میں ضمانت نہیں لینی، اور وہ بڑا ہائی پروفائل کیس تھا. یہ چیف جسٹس ٹیلی فون پہ ایک اپنے ماتحت کو کہے گا کہ تم جا کے ایک جج کو کہو، ہائی کورٹ کے جج کو. مطلب یہ تو اس طرح تو ہو بھی نہیں سکتا. تو انہوں نے وہ یہ ہمارا جو ٹیم ہے وہ ڈسٹرائے کر دی تھی، وہ دکھا کے کہاں سے کٹ اینڈ پیسٹ کر کے انہوں نے جملے اور یہ وہ جوڑے رہے. تو ان کی اس وقت تک تو حیثیت نہیں ہے. اس کی یہ حیثیت ہے کہ جو میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ ججوں کو یہ اطلاع ہو گئی ہے کہ ہم نے فون کرنا ہے یا میرے پوتے نے فون کرنا ہے یا میرے دادی نے فون کرنا ہے، تو وہ احتیاط سے رہیں. وہ اپنے سارے رشتہ داروں کو بلا کے وہ کہہ رہے ہیں تو ایسی فضول گل نہ کر دینا. ایک تو یہ ان کو علم ہو گیا کہ یہ ٹیپنگ اور کوئی نہیں کر سکتا، یہ گورنمنٹ کر رہی، اور اگر نہیں کر رہی کوئی اور ایجنسی کر رہی ہے تو گورنمنٹ ان کو پروٹیکٹ نہیں کر رہی ججز کو، اس ایجنسی کے آگے جھکی بھی ہے. دوسری بات جو ججز کو جس نے یکجا کر دیا وہ یہ ہے، یہ جو پارلیمنٹ کے باہر، پارلیمنٹ کے اندر کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، اس میں ایک پریویلیج آ جاتا ہے تو اس کو ہم اس وقت چھوڑتے ہیں. پارلیمنٹ کے باہر یہ جو اور جو ججوں ثاقب نثار تم جھوٹے ہو، او بھائی صاحب بی بی وہ آپ کا چیف جسٹس رہا ہے. اب ججز کے ساتھ پاس اب ریلیف لینے کو جا رہے ہو، سب جج کہتے ہیں کہ اب ہم اپنے چیف جسٹس کو بھیج دیں گے ان کی جرا کے لیے. تو چیف جسٹس تو چیف جسٹس رہے گا، وہ ثاقب نثار ہو، وہ عمر عطا بندیال ہو، وہ آصف کھوسا ہو، وہ کوئی ہو، وہ چیف جسٹس، وہ قاضی فیض عیسیٰ ہو، وہ منصور علی شاہ ہو، اعجاز الحسن ہو، وہ چیف جسٹس ہے. اب چیف جسٹس کو یا کسی جج کو وہ تیار نہیں کہ بھیجیں جرا کے. تو یہ انہوں نے نون لیگ نے ویسے ہی ذرا جو ججز میں ایک مشترکہ گریونس کریٹ کر دیا. یہ وہ کہتے ہیں پرواہ نہیں، وہ کہتا ہے رانا ثناء اللہ کہ کھینچ کے لائیں گے ججوں، تو وہ جج کھینچنے کو تیار نہیں ہے. مذاکرات کا کیا دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات کامیاب اگر نہ ہوئے تو کس سمت میں جائے گا؟ دیکھیں مذاکرات کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں؟ بدقسمتی سے جب مسلم لیگ نون کے جو گورنمنٹ کے مین بندے ہیں، رانا ثناء اللہ کہا ہے کہ ہمیں
نئی مذاکرات کی ضرورت. وہ مریم کی جتنا جارحانہ آپ نے تقاریر اور وہ سنی, لا وہ ڈیفینس منسٹر کیا ہے, بالکل نہیں کر رہے مذاکرات. کیوں کر رہے ہو مذاکرات؟ اور میاں محمد نواز شریف اپنی ایک چوٹی پہ بیٹھا ہوا ہے کہ جب ہم بینچ کو ہی نہیں مانتے تو اس کے فیصلے کو کس طرح مان سکتے. میرا خیال ہے کہ نون نے آج اپنے آپ کو کل تک, ابھی آج تو ہو رہے یا جا رہے ہیں, اتنا ماحول میں آلودگی بھر دی ہے کہ جج کون ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں, اور یہ اپوزیشن یہ جو ہمیں جو پھر وہ بادشاہ سناتے ہیں, انہوں نے کوئی گنجائش چھوڑی نہیں مذاکرات کو سیبوٹاج کر. سر آخری سوال ہے, آپ نے ابھی بات کی ہے کہ عدالتی نظام میں خرابیاں ہیں. جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پچھلے ایک اعلیٰ عہدے کے جو سربراہ نے آ کے ان کو کہا تھا کہ نواز شریف کو سزا دلوانی ہے, نااہل کرنا ہے, اگر نہ ہوئے تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہوگی. تو دوسری مخالفین بھی یہ الزام لگاتے ہیں کہ عدالتی نظام ایسا ہے, ہم بے قصور ہیں, ہم نے کچھ نہیں کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا؟ یہ آپ نے لاسٹ جو سینٹنس بولا ہے نا, نرمی سے بول دیا پر وہ کروشل ہے, کچھ نہیں کیا ہے انہوں نے. میں یہ کیا سمجھتا ہوں, عدالتی نظام میں بہت نقص ہے. میں 20 سال سے لگا ہوں, 20 سال سے کنسسٹنٹلی کہ 184(3) کی جو جورسڈکشن ایکسرسائز کرے سپریم کورٹ, تو اس کی اپیل ہونی چاہیے. آپ کے پاس اپیل ہی کا ہی کوئی حق نہیں. اب میں کہہ رہا ہوں کہ اپیل ہونی چاہیے. اب اپیل یہ ڈال رہے ہیں جو ڈال غلط طریقے سے رہے ہیں. اپیل اگر آپ نے ڈالنی ہے 184(3) میں ایک اپیل کا حق دینا ہے, تو اس کے لیے آئین کو تبدیل کرنا پڑے گا. آئین کے مطابق اس وقت 184(3) میں وہ فائنل ہو, فیصلہ جس دن آیا فائنل ہو. اب فائنل اگر ہو گیا تو میرے اندر یہ رائٹ آ گیا کہ اس میں ان اپیلیبل رائٹ ہے. میں نے تو ایک فریق ہوں, یہ ان اپیلیبل رائٹ ہے. اب یہ ان اپیلیبل رائٹ, اس میں آپ اپیل ڈالیں, بہت اچھا ہے, آئی ایم ود اٹ, میرے 20 سال کا مطالبہ. پر آپ اس طرح نہیں ڈال سکتے کہ آپ بھاگتے بھاگتے جو مناسب کام ہے وہ بھی مناسب طریقے سے اور ضابطے سے کرنا. یہ اس میں جو ان کا لا ہے اس میں بہت اچھی خوبیاں ہیں. یہی کہ ریویو میں وکیل بدلنے کی اجازت ہے, یہ بہت اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. پر یہ ہوگا ریویو والا تو یہ وہ جب تک آپ امینڈمنٹ نہیں لائیں گے سپریم. اور ایک چیز آپ کو بتا دوں, ہاں یہ ایک میں آپ کو, یہ بھی ایک غلط فہمی ہے, بالکل غلط فہمی, غلط. یہ سب لوگ, 3 لوگ, 3 بڑے ایک اس وقت پرائم منسٹر, ایک پریزیڈنٹ اور ایک چیف جسٹس آف پاکستان. یہ کہتے ہیں یہ جن کے 2 پریزیڈنٹ اور چیف جسٹس یہ فارغ ہو گئے ہماری موج, اور ان کو دتکار دیا جائے گا, ہم اپنا صدر لے کے آئیں گے. وہی ایک چیز یاد رکھو, صدر نہیں آ سکتا جب تک الیکٹورل کالج نہ کمپلیٹ ہو. نیا صدر نہیں آ سکتا, وہی صدر چلے گا. اس کے بارے میں کیا لکھا ہے, until his successor takes office. اب سکسیسر اس نے تو ووٹ ڈالنا ہے, پنجاب کی اسمبلی نے بھی 2 اسمبلیوں کو نکال کے ان کے الیکشن نہ ہوئے ہوں, یہ ممکن ہی نہیں ہے. ان کے الیکشن ہوں گے, الیکٹرل کالج کمپلیٹ ہوگا, پھر صدر علوی کی جا کے جب کوئی نیا صدر آئے گا
تو علوی سے جان چھوٹے گی آپ کی، اس وقت نہیں چھوٹتی. ہی از ٹو کنٹینیو ٹل ہز سکسیسر اسٹیپس ان ٹو دی آفس. اب یہ لوگ سمجھتے نہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جائے گا، پریزیڈنٹ جائے گا اور چیف جسٹس جائے گا تو ہم نمٹ لیں گے باقی ججز سے. جسٹس فیض عیسیٰ کے لیے بھی ہم نکلیں گے. If he becomes the chief justice, and he will, why should he not? We will be on the road to protect his tenure, his right. کے لیے بھی نکلیں گے، غفر اللہ منصور علی شاہ کے لیے بھی نکلیں گے، یحییٰ افریدی کے لیے بھی نکلیں گے. یہ چیف جسٹس آ رہے ہیں تو چیف جسٹس اور دوسرے میں امتیاز کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے. ہمارے لیے قاضی فیضی صاحب بھی ویسے ہی چیف جسٹس ہوگا جیسے آج عمر عطا بن کہ صدر سے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی بھائی صاحب. صدر اس وقت تک چلے گا جب تک نیا صدر الیکٹ ہو کے اور اس کی جگہ نہیں آئے گا. وہ الیکشن کب ہوگا؟ جب پنجاب کی اسمبلی، سرحد کی اسمبلی مکمل ہو گئی ہوگی. جب وہ مکمل ہو گئی ہوں گی تو اس وقت سارے اور یہ کب ہوگا؟ جب الیکشن ہوں گے. الیکشن کس کے ہوں گے؟ پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے. تو جو بھی ہے ان کو یہ ہوش کے کان لینے چاہیے کہ الیکشن ہونے ہی ہے. اور الیکشن میں آپ کو یہی بتا دوں، الیکشن اس دن ہوں گے جس دن سپریم کورٹ جو ڈٹرمن کرے گی. کسی کی مجال نہیں ہوگی اس سے دیری کرنے کی. یہ 14 دسمبر انہوں نے گزار لی ہے. ایک اس کو ہیومنلی امپاسبل بنا دیا، ہیومنلی امپاسبل کہ 14 دنوں میں آپ ساری لسٹیں بھی پہنچائیں، پولنگ اسٹیشن بھی سامان پہنچائیں، سارا کچھ. اب سپریم کورٹ کے لیے تو یہ ذمہ داری ہے کہ سپریم کورٹ 14 دسمبر کی جگہ کوئی اور تاریخ نہیں، 14 مئی دے دے، 14 مئی کی جگہ کوئی اور 24 مئی کر دے، 3 اپریل کر دے، 13 اپریل کر دے. یہ سپریم کورٹ جس دن سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ آج الیکشن ہونے ہیں، اس دن ہونے ہیں، اسی دن ہو. صاحب آخری لائن کے جو مذاکرات ہیں ان کو پوری پی ڈی ایم کامیاب ہوتے نہیں دیکھنا چاہتی، یا صرف نون لیگ کامیاب ہوتے نہیں دیکھنا چاہتی؟ نہیں، نون لیگ بھی اور مولانا فضل الرحمان وہ یہ مذاکرات میں حصہ ہی نہیں لے رہا.